السلام علیکم۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، سچ کہتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو گردن سے نیچے والا اپنا جسم تک نہیں ہلا سکتا، جو اپنی ساری زندگی ایک ہسپتال کے بستر پر گزار دے، جس کو دین اسلام کا نام تک پتہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ جب اس کو ہدایت دینے پہ آئے تو اس کو بھی ہدایت دے دیتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے ہی شخص کی جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہ نوجوان ایک امریکی ریاست ٹیکساس کا ایک عیسائی نوجوان تھا۔ ایک بیماری کی باعث پورا جسم اس کا مفلوج ہو گیا تھا اور تقریباً 10 سال سے وہ ایک نرسنگ ہوم کے بستر پر پڑا تھا۔ گھر والوں نے اس کو ایک کمپیوٹر لے کر دیا تھا جو آواز یعنی وائس کمانڈ پر چلتا تھا۔ یہی کمپیوٹر اس کا واحد سہارا تھا۔ اسی سے وہ آواز کے ذریعے چیزیں سرچ کرتا تھا۔ نرسنگ ہوم میں اس کا ایک مریض دوست بھی تھا جس کو جگر کے ٹرانسپلانٹ کی ضرورت تھی۔ ایک دن اس کے دوست کو اطلاع دی گئی کہ ایک ڈونر مل گیا ہے جو آپ کو جگر دے دے گا۔ وہ بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ رابرٹ، میں تمہیں بہت یاد کروں گا مگر اب مجھے جانا ہوگا۔ اس عیسائی معذور نوجوان کا نام رابرٹ تھا۔ بدقسمتی سے دوست کا ٹرانسپلانٹ کامیاب نہ ہوا اور اس کی سرجری کے دوران ہی موت واقع ہو گئی۔ اس مرحوم دوست کی بہن نے اس کا کراس جو سلیب کا نشان ہوتا ہے وہ رابرٹ کو یادگار کے طور پر دے دیا اور رابرٹ کے بستر کے ساتھ وہ کراس لٹکا دیا۔ ایک دن رابرٹ نے خواب میں ایک آدمی کو دیکھا۔ اس آدمی نے اپنا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ لوگ انبیاء کرام کی ہی عبادت شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اس لیے بھیجا تھا تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے جو بازاروں میں چلتے پھرتے اور کھاتے پیتے تھے، اور یہیں پر خواب ختم ہو گیا۔ رابرٹ کو بس اتنا یاد رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے اور یہ بات اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک شخص نے بتائی۔ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گوگل کیا اور بغیر کسی کی دعوت، تبلیغ، بغیر کسی مسلمان سے ملے اس نے بستر پر لیٹے لیٹے اسلام قبول کر لیا۔ آن لائن قرآن سیکھا اور حفظ شروع کر دیا۔ اسی دوران اس نے معروف اسکالر نعمان علی خان کی ویڈیوز دیکھنا شروع کر دی۔ نرسنگ ہوم میں ایک مصر کا شخص آتا تھا جو مرمت وغیرہ کا کام کرتا تھا۔ وہ اگرچہ مسلمان تھا مگر اب کوئی مذہبی نہیں رہا تھا، حتیٰ کہ جمعہ اور عید کی نماز پڑھنے پہ نہیں جاتا تھا کیونکہ سب سے قریبی مسجد بھی 50 میل دور تھی۔ ایک دن وہ رابرٹ کے کمرے کے پاس سے گزرا تو اس نے تلاوت کی آواز سنی، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ وہ اس کے کمرے میں گیا اور پوچھا کہ رابرٹ، یہ تم کیا سن رہے ہو؟ رابرٹ نے کہا، میں سن نہیں رہا، میں خود تلاوت کر رہا ہوں۔ مصری نے حیرت سے پوچھا، کیا تم مسلمان ہو؟ رابرٹ نے جواب دیا، الحمدللہ۔ مصری شخص کو جھٹکا سا لگا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ایک شخص کو ہدایت سے نوازتا ہے۔ ایک بندہ جو امریکہ کے ایک گاؤں میں نرسنگ ہوم میں معذور لیٹا ہے، اس کے بستر سے سلیب کا نشان لٹک رہا ہے اور اس میں اس کو اتارنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ اس مصری مسلمان شخص نے کہا، میں بھی اپنے رب کی طرف لوٹنا چاہتا ہوں۔ رابرٹ نے اسے نعمان علی خان جس کی وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا، سنتا تھا، ان ویڈیو کا پتہ بتا دیا۔ یہ مصری شخص رابرٹ کی دعوت سے واپس اسلام میں آیا۔ پھر اس کو ایک دن نعمان علی خان ایک جگہ ملا اور اس کو رابرٹ کی کہانی سنائی۔ اس کہانی نے نعمان علی خان سمیت جو اس کا انسٹیٹیوٹ تھا، اس انسٹیٹیوٹ کے ہر بندے کو ہلا کر رکھ دیا۔ مسلمان اس سے ملنے نرسنگ ہوم گئے اور اس ملاقات میں کوئی ایسا نہیں تھا جس کی آنکھوں میں آنسو نہ ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ رابرٹ کو ہدایت دے سکتے ہیں تو کسی کو بھی ہدایت مل سکتی ہے، بس نیت خالص ہو۔ ایک لمبی بیماری کے بعد رابرٹ ڈیویلا، جس عیسائی نوجوان کا شخص کا نام تھا جو بعد میں مسلمان ہوا،
اس کا 31 جولائی 2022 کو انتقال ہو گیا۔ وہ کہتا تھا کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ مجھے یہ بیماری کیوں ہوئی، پھر میں اس سوچ کو جھٹک دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا، مجھے ہدایت دی اور اسلام دیا۔ اگر اسلام کی طرف لانے میں یہ معذوری میری مددگار ثابت ہوئی تو یہ سودا برا نہیں ہے۔ یقین جانیے، اگر کوئی انسان یہ شکوہ کر سکتا ہے کہ اگر خدا ہوتا تو میں اس حال میں کیوں ہوتا، تو وہ گردن سے نیچے تک کے معذور جسم والا یہ انسان رابرٹ ڈیویلا ہوتا، لیکن وہ اس حال میں ہوتا تھا کہ اس سے زیادہ پر نور اور پرسکون چہرہ کوئی اور نہیں تھا۔ وہ زندگی سے اس قدر مطمئن تھا اور اتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا کہ بڑے بڑے اسکالر اس کو اپنا شیخ اور استاد کہنے لگے تھے۔ ہدایت کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ صرف دعا کریں۔ ہدایت ہمارے آس پاس، ہمارے ارد گرد ہے، یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اس کا تعلق نیت سے ہے، دل سے ہے۔ پھر چاہے اصحاب کہف ہوں یا رابرٹ ڈیویلا، اللہ ان کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر دے۔ آمین ثم آمین۔